چلے جب میں ایک آخری بات آپ سے یہ کرتا ہوں جو مشاہد سید صاحب نے جو بات کی بڑی اچھی تھی کہ آپ کشمیر کو آپ صرف ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں مت دیکھیں، یہ ایک بڑے کینوس کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر افغانستان پر امریکہ مذاکرات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر حل ہوگا تو افغانستان حل ہوگا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری 63 سال کی تحریک ہے اور اس میں جو قربانی 20 سال سے خصوصاً اب جو نوجوان پیش کر رہا ہے اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر جو ہے کہ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے، ایک بڑے کینوس کا حصہ ہے، اور آپ اور ہم اگر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کینوس سے کسی ایجاد نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک حکمران آپ کے سامنے یہاں پرویز مشرف کے بارے میں ہم نے ہندوستانیوں کو کہتے سنا، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے جب پرویز مشرف بات کر رہا ہے ریجنس کی تو تم کیا ایسے۔ آج پرویز مشرف یہاں نہیں ہے، اس کے جو ریجنز ہیں اور اس کا جو فارمولا کشمیر کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری پھر بھی کچھ اب بھی سے اس میں ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کشمیریوں کا پورا اعتماد اپنی ذات اور اپنی تحریک پر ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت کچھ کرتی رہے جب تک ہم اپنی تحریک سے دستبرداری نہیں کرتے اور حق خود ارادیت اور کشمیر کی وحدت کا سودا نہیں کرتے، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمارے کشمیر پر سودا ہمارے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ آپ سے ہم اپنے وقت سے تاخیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، چند قائدین باقی رہ گئے ہیں، تو اعلامیہ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے فریم ورک کے اندر ہماری خواہش تھی کہ تجاویز بھی آئیں، اور میں جناب امیر حمزہ صاحب سے اس ساری تحریک میں آر اور پار کے مجاہدین کا شہداء کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں جماعت دعویٰ بھی بڑا اور سب تاریخ کردار ہے، تو ان سے بھی خاص کیا تو میں وقت کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدا سودان میں جا کر بیٹھا اور انہوں نے اپنی فضائیہ بھی بھیجی، اور جو وہاں لڑنے والے تھے ان کے عیسائی ان کو باقاعدہ اسلحہ بھی بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے آزاد کروا لیا، ایک عیسائی ملک بنا لیا۔ حالانکہ وہاں 5% عیسائی ہیں، باقی سارے روح پرست باقی لوگ ہیں۔ تو جناب سری نگر کے اندر جان کیری نہیں آ کر بیٹھے گا، بلکہ یہاں پر جو لوگ جدوجہد کریں گے ان کو تو دہشت گرد کہا جائے گا، اور ہندوستان کے اندر دہشت گردی ان کی ثابت بھی ہو جائے، ہمارا پاکستان بھی ان کو بالکل دہشت گرد نہیں کہے گا۔ RSS کا جو ذمہ دار ہے وہ مسٹر سوامی، وہ صاف کہے گا کہ میں نے دھماکے کروائے مکہ مسجد میں، فلاں 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 سمجھوتا ایکسپریس میں میں نے دھماکہ کروایا، فلاں ملوث ہے۔ ان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی فیصلہ دے دے، ان کی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہ بھی صاف وعدے کر دیں، لیکن جناب پاکستان سے کوئی نہیں بولے گا کہ ہندوستان کے فلاں لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ بات یہ ہے، جہاں تک کشمیر کی بات ہے، ابھی بات ہوئی تھی گراؤنڈ ریئلٹی کی، تو گراؤنڈ ریئلٹی کی میں بات کرتا ہوں۔ جناب گراؤنڈ ریئلٹی آج کیا ہے؟ اگر گراؤنڈ ریئلٹی نہ ہو تو نہ کوئی فارمولہ مانتا ہے، نہ کوئی حق خود ارادیت مانتا ہے، نہ کوئی اور کوئی بات مانتا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تو ٹھیک تھی کہ ہندوستان جو ہے، یہ جو موجودہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے، یہ ابھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات ہو رہی تھی، سچی بات یہ ہے کہ یہ انہی کے دور میں اس کا آغاز ہوا، اور میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی بتلاتا ہوں۔ میں بنگلہ دیش کے اندر گیا تو وہاں پر اراکان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کشمیر کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، تو وہاں پر مجھے جو اراکان کے سلسلے میں جدوجہد کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیڈرز تھے، وہ سارے مجھے ملے، اور ان کے ایک لیڈر تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کو ایک لیٹر لکھا۔ ہم نے کہا کہ جناب آپ نے افغانستان کو بھی آزاد کروایا، کشمیر کے اندر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی سوچیں۔ تو باقاعدہ وہ لوگ یہاں آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو بلایا، یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، اور ان کو یقین دلایا کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور آپ کا اراکان بھی آزاد ہوگا۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا گراؤنڈ ریئلٹی کی بات۔ اس کے بعد یہ الحمدللہ جدوجہد چلتی رہی، اور ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جو انڈین فوج کا آرمی چیف ہے وہ صاف کہنے لگا کہ جناب اس کا سولوشن جو ہے وہ کوئی سیاسی تلاش کرو، یہ جو فوجی سولوشن ہے ہم یہ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ مرحلہ بھی الحمدللہ آیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 9/11 ہو گیا۔ اچھا 9/11 کے بعد بہت سارے حالات بدل گئے، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس سلسلے میں کافی باتیں کر گئے ہیں۔ تو بہرحال 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا
لیکن اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس 9/11 کی شکل میں امریکہ شکست سے 2-4 ہو گیا ہے. اور جناب اس وقت جس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ کابل اور اپنے سری نگر کشمیر آپس کے اندر لنک ہے، تو لنک اس حوالے سے ہیں کہ انڈیا نے جو وہاں $11 ارب اس نے $12 ارب خرچ کیا ہے، اب اس کا وہ سارا ڈوب گیا ہے اور اس کو وہاں خائب و خاصر ہو کر نکلنا پڑے گا. اور اسی طرح امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کشمیر کا مقدر یہی ہے کہ وہ آزاد ہوگا. لیکن اس آزادی کی جدوجہد میں میں آفرین سچی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا مشکل اور کڑا وقت تھا 10 سال کا، اس کے اندر کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی قربانیاں بھی پیش کی. اور موجودہ جو تحریک ہے اس کے اندر عورتیں بھی، بچے بھی، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری باتیں ہو چکی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے ضمن میں وہ کردار ادا نہیں کیا اور باقی لوگوں نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا. لیکن جناب کشمیر کی تحریک وہاں کشمیریوں نے زندہ رکھی. اور اس ضمن میں پھر آخر پر یہ کہوں گا کہ جتنی بھی یہ قربانیاں ہوئیں اس میں انشاءاللہ ہمارا پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے جو مجھے یہاں نمائندہ بنا کر بھیجا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں محترم ترابی صاحب کو کہ وہ الحمدللہ امیر ہیں. اس سے پہلے وہ کشمیر کے سلسلہ میں جو ایک ریسرچ کا ادارہ تھا اس کے چیئرمین بھی رہے. تو آج انہوں نے یہاں پر بلایا تو میں حافظ صاحب کی طرف سے اپنی جو کشمیری قیادت ہے آر پار کی، میں سب کو یہ یقین دلاتا ہوں، اور محترم صدر محترم بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جان مال اولاد ہر شے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. بس جی بہت شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب یہ اپنی مسلم لیگ بھی ہے شہید ضیاء الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. محترم ترابی صاحب، صدر جناب پروفیسر منور صاحب، قاضی حسین احمد صاحب اور عزیز بزرگوں دوستوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو جب ایک آخری بات آپ سے یہ کرتا ہوں، جو مشاہد سید صاحب نے جو بات کی بڑی اچھی کی کہ آپ کشمیر کو آپ صرف ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں مت دیکھیں، یہ ایک بڑے کینوس کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اب اگر افغانستان پر امریکہ مذاکرات کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر حل ہوگا تو افغانستان حل ہوگا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری 63 سال کی تحریک ہے اور اس میں جو قربانی 20 سال سے خصوصاً اب جو نوجوان پیش کر رہا ہے، اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر جو ہے لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے، ایک بڑے کینوس کا حصہ ہے. اور آپ اور ہم اگر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کینوس سے کسی ایجاد نہیں ہے. پاکستان میں ایک حکمران آپ کے سامنے یہاں پرویز مشرف کے بارے میں ہم نے ہندوستانیوں کو کہتے سنا، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے جب پرویز مشرف بات کر رہا ہے ریجنس کی تو تم کیا ایسے. آج پرویز مشرف یہاں نہیں ہے، اس کے جو ریجنس ہیں اور اس کا جو فارمولا کشمیر کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے پھر بھی کچھ اب بھی سے اس میں ہے. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ کشمیریوں کا پورا اعتماد اپنی ذات اور اپنی تحریک پر ہے. ہمیں پتا ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت کچھ کرتی رہے، جب تک ہم اپنی تحریک سے دستبرداری نہیں کرتے اور حق خودارادیت اور کشمیر کی وحدت کا سودا نہیں کرتے، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمارے کشمیر پر سودا ہمارے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتی. اسی کے ساتھ آپ سے ہم اپنے وقت سے تاخیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، چند قائدین باقی رہ رہے ہیں، تو اعلامیہ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی کے فریم ورک کے اندر ہماری خواہش تھی کہ تجاویز بھی آئیں. اب میں جناب امیر حمزہ صاحب سے اس ساری تحریک میں آر اور پار کے مجاہدین کا شہداء کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس میں دعویٰ بھی بڑا اور سب تاریخ کا کردار ہے. ان سے بھی خاص کیا تو میں وقت کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیدا سودان میں جا کر بیٹھا اور انہوں نے اپنی فضائیہ بھی بھیجی اور جو وہاں لڑنے والے تھے ان کے عیسائی ان کو باقاعدہ اسلحہ بھی بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے آزاد کروا لیا، ایک عیسائی ملک بنا لیا. حالانکہ وہاں 5% عیسائی ہیں، باقی سارے روح پرست باقی لوگ ہیں. تو جناب
سری نگر کے اندر جان کیری نہیں آ کر بیٹھے گا، بلکہ یہاں پر جو لوگ جدوجہد کریں گے ان کو تو دہشت گرد کہا جائے گا۔ اور ہندوستان کے اندر دہشت گردی ان کی ثابت بھی ہو جائے، ہمارا پاکستان بھی ان کو بالکل دہشت گرد نہیں کہے گا۔ RSS کا جو ذمہ دار ہے وہ مسٹر سوامی وہ صاف کہے گا کہ میں نے دھماکے کروائے مکہ مسجد میں، فلاں 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 سمجھوتا ایکسپریس میں نے دھماکہ کروایا، فلاں ملوث ہے۔ ان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی فیصلہ دے دے، ان کی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہ بھی صاف وعدے کر دیں، لیکن جناب پاکستان سے کوئی نہیں بولے گا کہ ہندوستان کے فلاں لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ بات یہ ہے، جہاں تک کشمیر کی بات ہے، ابھی بات ہوئی تھی گراؤنڈ ریئلٹی کی، تو گراؤنڈ ریئلٹی کی میں بات کرتا ہوں۔ جناب گراؤنڈ ریئلٹی آج کیا ہے؟ اگر گراؤنڈ ریئلٹی نہ ہو تو نہ کوئی فارمولہ مانتا ہے، نہ کوئی حق خود ارادیت مانتا ہے، نہ کوئی اور کوئی بات مانتا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تو ٹھیک تھی کہ ہندوستان جو ہے، یہ جو موجودہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے، یہ ابھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات ہو رہی تھی، سچی بات یہ ہے کہ یہ انہی کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ اور میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی بتلاتا ہوں۔ میں بنگلہ دیش کے اندر گیا تو وہاں پر اراکان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کشمیر کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، تو وہاں پر مجھے جو اراکان کے سلسلے میں جدوجہد کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیڈرز تھے، وہ سارے مجھے ملے، اور ان کے ایک لیڈر تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کو ایک لیٹر لکھا۔ ہم نے کہا کہ جناب آپ نے افغانستان کو بھی آزاد کروایا، کشمیر کے اندر بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی سوچیں۔ تو باقاعدہ وہ لوگ یہاں آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو بلایا، یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا اور ان کو یقین دلایا کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور آپ کا اراکان بھی آزاد ہوگا۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا گراؤنڈ ریئلٹی کی بات۔ اس کے بعد یہ الحمدللہ جدوجہد چلتی رہی، اور ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جو انڈین فوج کا آرمی چیف ہے وہ صاف کہنے لگا کہ جناب اس کا سولوشن جو ہے وہ کوئی سیاسی تلاش کرو، یہ جو فوجی سولوشن ہے ہم یہ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ مرحلہ بھی الحمدللہ آیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 9/11 ہو گیا۔ اچھا 9/11 کے بعد بہت سارے حالات بدل گئے، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس سلسلے میں کافی باتیں کر گئے ہیں۔ تو بہرحال 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، لیکن اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس 9/11 کی شکل میں امریکہ شکست سے 2-4 ہو گیا ہے۔ اور جناب اس وقت جس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ کابل اور سری نگر کشمیر آپس کے اندر لنک ہیں، تو لنک اس حوالے سے ہیں کہ انڈیا نے جو وہاں 11 ارب ڈالر، اس نے 12 ارب ڈالر خرچ کیا ہے، اب اس کا وہ سارا ڈوب گیا ہے اور اس کو وہاں خائب و خاسر ہو کر نکلنا پڑے گا۔ اور اسی طرح امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کشمیر کا مقدر یہی ہے کہ وہ آزاد ہوگا۔ لیکن اس آزادی کی جدوجہد میں میں آفری ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا مشکل اور کڑا وقت تھا 10 سال کا، اس کے اندر کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی قربانیاں بھی پیش کی، اور موجودہ جو تحریک ہے اس کے اندر عورتیں بھی، بچے بھی، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے ضمن میں وہ کردار ادا نہیں کیا اور باقی لوگوں نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن جناب کشمیر کی تحریک وہاں کشمیریوں نے زندہ رکھی، اور اس ضمن میں پھر آخر پر یہ کہوں گا کہ جتنی بھی یہ قربانیاں ہوئیں اس میں انشاءاللہ ہمارا پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے جو مجھے یہاں نمائندہ بنا کر بھیجا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں محترم ترابی صاحب کو کہ وہ الحمدللہ امیر ہیں۔ اس سے پہلے وہ کشمیر کے سلسلہ میں جو ایک ریسرچ کا ادارہ تھا اس کے چیئرمین بھی رہے، تو آج انہوں نے یہاں پر بلایا، تو میں حافظ صاحب کی طرف سے اپنی جو کشمیری قیادت ہے آر پار کی، میں سب کو یہ یقین دلاتا ہوں، اور محترم صدر محترم بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جان مال اولاد ہر شے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بس جی بہت شکریہ۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب یہ اپنی مسلم لیگ بھی ہے، شہید ضیاء الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ترابی صاحب، صدر جناب پروفیسر منور صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، اور
اور عزیز بزرگوں دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں